او بے پرواہ سجن، اس ناول کو تحریر کیا ہے راحت جبین نے۔ صبح ہی صبح نائلہ خالہ کا فون آیا تھا، لیکن سبھی نکل چکے تھے۔ عظیم کو سائرہ بار بار بازار دوڑا رہی تھی۔ اسے آج بطور خاص کالج سے چھٹی کروائی گئی تھی۔ مریم صبح سے کمرے میں بند اپنا چہرہ مختلف کریموں، لوشنوں اور گھریلو ٹوٹکوں سے رگڑ رہی تھی۔ شابی کی دوڑ پورے گھر میں لگی ہوئی تھی۔ فضا نے اس موقع پر بہت ضروری ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر اپنا کالج جانا ناگزیر ثابت کر دیا تھا۔ جانتی تھی گھر میں رہی تو گھن چکر بن جائے گی۔ کم از کم شابی کا تو یہی خیال تھا۔ نجمہ، زریاب اور جنید نے لنچ تک آ جانے کا وعدہ کیا تھا۔ وجہ مریم کے رشتے کے لیے آنے والے لوگ تھے۔ پسند تو وہ اسے پہلے ہی ایک تقریب میں کر چکے تھے، اب تو باقاعدہ پیام لے کر آ رہے تھے۔ سائرہ بولائی ہوئی تھیں۔ تایا جان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ انہیں لڑکے اور خاندان کے جملہ کوائف کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ بظاہر سب تسلی بخش ہی لگتا تھا۔ باقی انہوں نے جنید سے بہت تفصیلی بات کی تھی اور دیگر معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا، اور جنید کے اوکے کرنے کے بعد ہی انہیں گھر آنے کی اجازت ملی تھی۔ اس لیے سائرہ چاہتی تھی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور صبح جب وہ منگوائے جانے والے سامان کی لسٹ بنا رہی تھی، نائلہ کا فون آ گیا۔ ریسیو بھی سائرہ نے ہی کیا تھا۔ حال چال کے بعد انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، یہ رومیہ کیسی لڑکی ہے؟ سائرہ ٹھٹک سی گئی، پھر سنبھل کر کہا، اچھی لڑکی ہے۔ اچھا۔ نائلہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ کیا بہت خوبصورت ہے؟ خوبصورت بھی ہے اور خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے تمام گروہ سے اچھی طرح آگاہ بھی۔ کیا مطلب؟ نہیں مطلب کچھ نہیں۔ سائرہ پھر سنبھلی۔ کچھ اندازہ بھی ہو رہا تھا وہ کیوں پوچھ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کچھ کہنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ کوئی برائی کرتی تو ہو سکتا ہے اسے ان کی جیلسی سمجھا جاتا، اور بہرحال انہیں اس گھر کی لڑکیوں کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس یوں ہی زریاب نے ایک دو بار ذکر کیا تھا۔ صاف ٹالنے والا انداز تھا۔ میں کچھ دنوں تک پاکستان آنے کا سوچ رہی ہوں۔ سائرہ مزید کھٹک گئیں۔ پہلے زریاب کا آنا اور اب اچانک نائلہ خالہ کا پروگرام، بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے چند لمحے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ عظیم نہ جانے کس بات پر جھگڑ رہا تھا، وہ بے خیال میں پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میرے اچھے سے چھوٹے اور پیارے سے بھائی نہیں ہو؟ سچی تمہاری باری آئی تو اسے ڈبل وقت کچن میں لگاؤں گی۔ بس یہ دو چیزیں۔ سائرہ آنٹی وہ لسٹ کہاں ہے؟ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے لسٹ پکڑی، اس میں 2-4 چیزوں کا اضافہ کیا۔ اپنے نام کی طرح شاداب، شگفتہ، سادہ اور بے ریا چہرہ۔ میں پہلی بھی 4 چکر لگا چکا ہوں، بس 4 اور، میرا مطلب ہے بس ایک بار۔ پیار سے اس کی تھوڑی چھو کر بولی۔ نجمہ کو بہت دکھ ہوگا، وہ زیر لب بڑبڑائی تھیں، پھر بوجھل دل لیے کچن میں آ گئیں۔ دوپہر تک سبھی آ گئے تھے، تیاری بھی مکمل تھی۔ خدا کے لیے اب بس کرو، پسند کر چکے ہیں وہ تمہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے دہائی دی اور وارڈروب سے بنا دیکھے ایک سوٹ گھسیٹ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ پاگل کو کیا پتا، ایک تقریب میں پسند کیا تھا، اب اگر میک اپ کے بغیر دیکھا تو کہیں انکار ہی نہ کر دیں۔ مریم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے لپسٹک اٹھائی۔ وہ کپڑے بدل کر آئی، اس کے عقب میں کھڑے ہو کر بالوں سے ہینڈ کھینچا اور سلجھانے لگی۔ بالوں کو اونچی سی پونی ٹیل کی شکل دے کر، اطراف میں 1-2 لٹیں نکال کر اس نے بھی لپسٹک اٹھانی چاہی، مگر اس کا ہاتھ مریم نے جھکڑ لیا اور لگی گھورنے۔ کیا ہوا؟ وہ حیران پریشان۔ یا تو تم یہ کپڑے بدلو یا مہمانوں کے سامنے مت آنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ برا مان گئی۔ تمہارا نام آنٹی نے بالکل ٹھیک رکھا ہے، شاداب، کھلا ہوا گلاب لگ رہی ہو اس سوٹ میں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کپڑا کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور تمہاری جلد کہاں پہ ختم، اور تمہیں اس پنک لپسٹک کی ضرورت کہاں ہے؟ تمہارے چہرے پر تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی رنگ بھرے ہیں، آنکھیں شرابی، چہرہ گلابی، ہونٹ سرخ، اس پر لباس بھی گلابی۔ شابی نے ہنستے ہوئے اسے عقب سے جکڑ لیا۔ اب جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اسے میں تو چھین نہیں سکتی، ورنہ جس تقریب میں انہوں نے تمہیں دیکھا وہاں میں بھی موجود تھی۔ اس کے باوجود میں نہیں چاہتی کہ ان کا ارادہ بدل جائے۔ مریم نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ توبہ ہے، آج تو تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ میں دیکھ لوں گی تمہیں مریم۔ وہ چیختی اور تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔
مگر آخری سیڑھی پر اس نے بروقت بریک لگائی۔ زریاب اچانک ہی سامنے آیا تھا۔ گڈ، زندگی میں پہلی بار تم نے عین وقت پر بریک لگائی ہے۔ فضا نے داد دی۔ زریاب نے شاید پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ لبوں پر جمی مخروطی گلابی انگلیاں، بڑی بڑی آنکھوں پر لرزہ لمبی گھنی پلکیں، شفاف چہرے کا سرخ ہوتا رنگ، ہلکی سی گھبراہٹ اور سرام سیم کی۔ زریاب نے پیچھے ہٹ کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے نکلی اور وہ لاؤنج کے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ پسینہ آیا تھا یا نہیں، وہ خامخواہ ہی نیٹ کے دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی تھی۔ فضا نے نہ جانے کیا پوچھا تھا۔ اسے سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگا۔ نہ جانے یہ مہمان کہاں رہ گئے، لنچ کے بجائے ڈنر کا ارادہ لگتا ہے۔ سائرہ بڑبڑانے لگی، آ جائیں گے، ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی۔ نجمہ مسکرائیں۔ دونوں باہر نکل گئی تھیں۔ تبھی زریاب آیا اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شاداب کو پھر سے وہی گھبراہٹ گھیرنے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، تب عظیم بھاگا آیا۔ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ زریاب نے ریسیور رکھ دیا۔ شابی تیزی سے اٹھ کر لپکی۔ اس کا نیٹ کا دوپٹہ سائڈ پر پڑے مصنوعی ادکھلے گلابوں میں پھنس گیا۔ گلدان تو وہیں لڑکا، لیکن اس کا آنچل سارے گلاب سمیٹ کر لے گیا، جو سیدھا اٹھتے زریاب کے کندھے سے ٹکرائے۔ زریاب نے جھنجلا کر اسے پکڑا، دوپٹہ کھینچا تو اسے احساس ہوا دوپٹہ پھسلنے کے خیال سے وہ یکدم سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تمہارا سب سے پہلے جانا بہت ضروری ہے، وہ بگڑ کر بولا۔ آپ کو کیا ہے، یہ کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ اس نے گلدستہ اس کی گود میں پھینکا۔ وہ خجل سی ہو کر آنچل چھڑانے لگی۔ زریاب باہر نکل گیا تو عظیم نے فوراً اپنا رکا ہوا قہقہ آزاد کیا۔ واہ، کیا انداز تھا پھول پیش کرنے کا، بس زمانے کا فرق ہے، پہلے تازہ گلاب دیے جاتے تھے، اب۔ شابی نے جھنجلا کر سارے گلاب اسے دے مارے اور خود پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ کوئی پھولوں سے نہ مارے میرے دیوانے کو، گنگناتا ہوا وہ پھول گلدان میں لگانے لگا۔ عظیم، کون کون آیا ہے؟ فضا نے آ کر اشتیاق سے پوچھا۔ اپنے نعمان بھائی کے والدین، ان کی بھابھی بہن بھی ہے۔ فضا کو ہم عمر لوگوں سے دوستیاں گاڑنے کا کریز تھا۔ بیٹھ جاؤ، عظیم نے اسے روکا۔ وہ تمہاری ایج کی نہیں ہے۔ تو پھر؟ وہ چڑھ گئی۔ پھر یہ کہ وہ میری ایج کی ہیں۔ اس نے کالر کھڑا کیا اور یہ جا وہ جا۔ صبح سے اس کی حرکتیں مشکوک سی ہو گئی تھیں۔ اپنا سوٹ استری کرنے کے بجائے اس نے فضا کا سوٹ استری کر دیا تھا، اور جب مارے حیرت نے فضا نے ہکلاتے ہوئے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تو وہ بجائے اس پر بحث کرنے کے کہ اب فضا اس کا سوٹ استری کرے، مسکرا کر سوٹ فضا کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ سائرہ کی چائے میں 4 چمچے چینی ملا دی اور نجمہ کو پھیکی چائے دے دی۔ ابلے ہوئے انڈوں کے بجائے ناشتے پر کچے انڈے رکھ کر لے آئی۔ زریاب کے ساتھ باتوں میں مگن جنید نے انڈا ہاتھ میں لے کر چھری سے ضرب لگائی تو انڈا اس کے ہاتھوں میں بھگو کر پلیٹ میں بکھر گیا۔ اس کی ڈانٹ بھی سر جھکا کر خاموشی سے سن لی، اور اب رومیہ کی پارٹی میں جانے کے لیے بھی وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ وہ دونوں سر جوڑے اسی مسئلے پر غور کر رہی تھیں۔ مریم کے ہاتھوں میں لپسٹک تھی، وہ اپنے سوٹ کے ہم شیڈ رنگ چیک کر رہی تھی۔ فضا نیل پالش نکال رہی تھی۔ جب وہ کپڑے بدل کر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے بال سلجھانے لگی، فضا نے مریم کو کونے ماری۔ اس سے پوچھو۔ مریم نے اس کے قریب آ کر پیار سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شابی، کیا ہوا ہے؟ کسے؟ وہ چونکی۔ تمہیں طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بے حد تشویش سے دریافت کیا گیا۔ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر صبح سے اتنی مشکوک حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ فضا نے لقمہ دیا۔ کیسی حرکتیں؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دیکھو ذرا اس کو، پہلے یہ اتنی متانت سے مسکرائی تھی؟ اس کا کہکا تو چھت پاڑتا تھا۔ لڑکیوں کو اسی طرح مسکرانا چاہیے۔ کچھ یاد تو پڑتا ہے، یہ معقولہ کس کا تھا؟ فضا نے دماغ پر زور دیا۔ فضا، مریم، دراصل مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے ایک دم انکشاف کیا۔ وہ دونوں اسے گھورتی رہ گئیں۔ پھر مریم نے نا امیدی سے سر ہلایا۔ تمہیں نزلہ زکام کھانسی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر محبت نو وے۔ مگر مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اچھا، کب ہوا یہ حادثہ؟ کل 11:10 پر۔ کیا؟ صبح 11 بجے تو تم مہمانوں کے پاس تھیں، اور رات کو 11 بجے ہم جنید کے کمرے میں فلم دیکھ رہے تھے۔
کہیں سلویسٹر انسٹالون سے تو نہیں ہو گئی تمہیں؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تو پھر؟ فضا نے کنپٹی بجائے پھر پرجوش ہو کر چلائی، کہیں تمہیں جنید بھائی سے تو محبت نہیں ہو گئی؟ وہاں کارنس پر ان کی اتنی بڑی اور خوبصورت تصویر سجی تھی اور تم بار بار تصویر دیکھ بھی رہی تھی، وہ تصویر جیسے منہ میں کونین ہو اور اتنی ہی شکنیں ماتھے پر۔ تم 5 منٹ میں نیچے آ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ نیچے سے جنید کی تنبیہ سنائی دی۔ دیکھا اس نے منہ بنایا تو مریم چڑ گئی۔ تو جلدی بکو، کس سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ زریاب مرتضی ہمدانی۔ مریم کا لپسٹک لگاتا ہاتھ پھٹکا اور ہونٹوں سے ہو کر گال پر پہنچ گیا۔ فضا کے ہاتھ سے نیل پالش چھوٹی اور قالین پر جا پڑی۔ وہ دونوں ساکت کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مریم کے ساکت وجود میں جنجبش ہوئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہو تو گئی ہوں، لگ بھی رہا ہے یقیناً تم ہوش میں نہیں، ورنہ یہ کبھی نہ کہتی۔ میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ وہ ڈٹی ہوئی تھی۔ فضا چلو دعائے مغفرت کریں۔ کیا بکواس ہے، نہ یہ بتاؤ۔ اس کے کندھے میں انگلیاں چبھوتے ہوئے فضا نے غصے سے کہا، آخر جنید میں کیا کمی تھی اور زریاب میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں؟ ایک سے ہیں دونوں۔ جنید کی اگر تیوریاں چڑھی رہتی ہیں تو زریاب کے چہرے پر سنجیدگی چھائے رہتی ہے۔ مسکرانا دونوں کے لیے گناہ ہے اور لڑکیوں کو دونوں ہی بے وقوف مخلوق تصور کرتے ہیں۔ پھر جنید کیوں نہیں؟ اور یہ زریاب کیوں؟ بولو، زریاب کیوں؟ سبھی کی خواہش تھی کہ جنید اور شابی کی شادی ہو جائے، مگر نہ جنید راضی ہوتا اور نہ شابی۔ یہ تو دل کا معاملہ ہے فضا بی بی۔ جو بندہ پورے 15 منٹ میں ناشتہ کرتا ہے، نہ 1 منٹ سے زیادہ نہ 1 کم، جس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا وقت مقرر ہو، اس سے محبت کرنے چلی ہو، لمحہ لمحہ کیلکولیٹ کرنے والا بندہ ہے، گھڑی سامنے رکھ کر کہے گا میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں، کوئی پیار کی بات کرنی ہے تو کر لو۔ فضا کو غصہ آ ہی گیا۔ منٹ سے یاد آیا، یہ 11:15 کا کیا چکر ہے؟ مریم نے پوچھا۔ شاید اس وقت میں نے انہیں غور سے دیکھ لیا تھا، بس پتھر کی ہو گئی۔ اس نے قبل کے انہیں تفصیل سنائی۔ پورچ سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی تھی۔ منٹ سے یاد آیا، یہ 11:15 کا کیا چکر ہے؟ مریم نے پوچھا۔ شاید اس وقت میں نے انہیں غور سے دیکھ لیا تھا، بس پتھر کی ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ انہیں تفصیل سناتی، پورچ سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی تھی۔ مارے گئے، مریم نے گال رگڑا۔ فضا نے اپنے سر پر اگے گھونسلے کو 2-4 ہاتھ مارے۔ شابی نے سینڈل ہاتھ میں لے کر نیچے دوڑ لگا دی۔ جنید کی گاڑی سائرہ اور نجمہ کو لے کر نکل گئی تھی۔ زریاب اور عظیم کھڑے گاڑی کے پاس باتیں کر رہے تھے۔ لگتا ہے جنید پر بھی زریاب کا اثر ہو گیا ہے، 2 منٹ بھی دینے کو تیار نہ ہوا۔ مریم نے چڑھ کر کہا۔ وہ تینوں پچھلی سیٹ پر سما گئیں۔ زریاب ڈرائیونگ سیٹ پر اور عظیم اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے باقی میک اپ ایک دوسرے کے عقب میں ہو کر پورا کیا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر بھاگنے لگی۔ رات ڈھل گئی تھی اور سڑکوں کی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا، گویا پورا لاہور سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ جلتے بجھتے نیوز سائن، سڑکوں پر لگی روشنیاں انہیں دیکھ کر مسکراتی تھیں۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر زریاب کو دیکھا۔ اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں، کلائی پر بندھی ریسٹ واچ سے ہو کر نگاہ اس کے چہرے پر جم گئی۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی آمیز متانت، لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ، نہ جانے وہ ہمیشہ تنہا کیوں مسکراتا تھا۔ شابی کو اس ہوا سے حسد سا محسوس ہوا جو بار بار اس کے جمے جمائے بالوں کو پیشانی پر بکھیر کر رکھ دیتی تھی۔ بدتمیز ہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ فضا برا مان گئی۔ سارے ہیئر سٹائل کا ستیہ ناس مار دیا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ نظروں کا زاویہ اب بھی نہ بدلا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ فضا اس کے لیے پریشان ہو گئی۔ تبھی زریاب نے بیک میرر عین اسی پر سیٹ کیا، غالباً گھورنے کے لیے۔ شابی نے جو گھبرا کر سر جھکایا تھا تو پھر سارا رستہ نہ اٹھایا تھا۔ احسن انکل کے ہاں تمام مہمان آ گئے تھے۔ رومیاں سیاہ بارڈر والی خوبصورت ساڑی پہنے سہج سہج قدم اٹھاتی ایک ایک مہمان سے مل رہی تھی۔
آج تو اس کی چھبی نرالی تھی۔ یہ پارٹی اس کے ڈاکٹر بننے کی خوشی میں دی گئی تھی۔ ماسیوں والے حلیے میں اٹھ کر آ گئی ہو۔ کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہ ملا تھا تمہیں؟ فضا کو رومیہ کے مقابلے میں شابی ذرا مدھم لگی تھی۔ ٹھیک ہوں میں۔ ہائے زریاب، اللہ کرے جوتے کی ہیل نکل جائے۔ نہ جانے دماغ کمزور ہے یا نظر، اتنے سارے لوگوں میں زریاب ہی نظر آئے۔ شابی کلس کر رہ گئی۔ رومیہ لپک کر زریاب کے قریب آئی۔ کس قدر وارفتگی تھی اس کے انداز میں۔ شابی ٹھٹک گئی، پھر زریاب کے ہونٹوں پر ایک بھرپور اور جاندار مسکراہٹ دیکھی۔ اسٹوپڈ، لپکی تو یوں ہے جیسے گلے ہی آ لگے گی۔ دوسرے پل زریاب کے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک سا ہاتھ تھا۔ اس پر قیامت یہ کہ زریاب نے مبارکباد دیتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا بھی نہ تھا۔ مارے غصے کے وہ فضا کا ہاتھ مڑوڑ گئی۔ ہائے اوئی، ہائے اوئی کی آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ہاتھوں پر گویا گوند لگی تھی۔ مریم جلدی سے آگے بڑھ کر مبارکباد دینے لگی۔ تھینکس، ایک ادا ایک ناز سے مسکرائی تھی وہ۔ شابی کو اس کے بناوٹ بھرے انداز پر غصہ سا آ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ ان کے قریب سے گزر کر ممی کے طرف چلی جاتی، اچانک زریاب کی گرفت میں اس کی کلائی آ گئی۔ ایک ہلکے سے جھٹکے سے لڑکھڑا کر واپس اپنی جگہ پر آئی۔ تحیر سے سر اٹھا کر زریاب کو دیکھا۔ تم نے رومیہ کو مبارکباد نہیں دی شابی؟ اس کے لہجے میں غیر محسوس سی اپنائیت در آئی تھی جو شابی محسوس نہ کر پائی۔ ایک جھٹکے سے کلائی چھڑائی۔ آپ کو کیا ہے؟ لہجہ سخت بگڑا ہوا تھا۔ اور مجھے رومیہ سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ اتنے لوگوں میں زریاب کی یہ حرکت سخت بری لگی تھی، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اپنے ایک ہی جملے سے اس نے زریاب کی کتنی انسلٹ کی تھی۔ پتہ ہوتا تو بھنگڑا ڈال رہی ہوتی کہ وہ ادھار رکھنے کی قائل نہ تھی، اور اس کے تیر زریاب کی طرف اس کے بہت سے حساب نکلتے تھے جنہیں بے باک کرنے کی خواہش بہت عرصے سے اس کے دل میں تھی۔ مریم اور فضا ہکا بکا رہ گئی تھیں جبکہ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں بھی پیچھے لپکی۔ عجیب سے انداز ہیں اس کے، بہت روڈ۔ اور رومیہ نے نخوت سے کہتے ہوئے زریاب کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے کسی تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ ہاں مگر یہ خفا ہونے والی بات تو نہ تھی۔ زریاب محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ شاید تم دونوں میں کچھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ رومیہ کے لہجے میں ہلکی سی جلن اور حسد محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں ہے تو ہو جائے گی، وہ کہہ کر معذرت کرتا آگے بڑھ گیا۔ رومیہ لب بھیچے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کھانا لگ گیا تھا۔ سبھی مہمان ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگے تھے۔ شابی کا کچھ کہنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر سب کے سوالوں سے بچنے کے لیے چکن کا ایک پیس اور ذرا سا سلاد لے کر کونے میں آ گئی۔ خواہ میں زریاب کو خفا کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی مجھے یوں دیکھتے ہیں جیسے تھانے دار کسی چور کو یا قصائی چھرا پھیرنے سے قبل گائے کو دیکھتا ہے، لیکن نہیں، یہ گائے اور چور کی تشبیہات مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے تو ہرگز مناسب نہیں۔ کھیرے کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر سوچا، بہت خوشی ہو رہی ہے رومیہ کے سامنے میری بے عزتی کر کے۔ شابی نے کھیرے سے نظر اٹھا کر زریاب کو دیکھا۔ آپ کو اپنی بے عزتی پر افسوس ہے یا رومیہ کے سامنے ہونے پر؟ وہ خاموشی سے اس پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ شابی کو الجھن سی ہونے لگی۔ جو تمہارے دل میں ہے اگر چھپا نہیں پا رہی ہو تو؟ جو میرے دل میں ہے؟ شابی کی آواز ایک پل کو بلند ہوئی پھر ایک دم مدھم ہوئی تھی۔ جو میرے دل میں ہے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی میرے اندر رومیہ کی طرح دوغلا پن نہیں ہے۔ رومیہ کے ساتھ اپنا مقابلہ کیوں کرتی ہو؟ اس کا اور تمہارا کیا مقابلہ؟ اس کی جانچتی نظریں اب بھی شابی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں، اس کا اور میرا کیا مقابلہ؟ مجھے اس کی طرح گیم کھیلنا نہیں آتا۔ گویا تم خود کو بہت سادہ اور معصوم تصور کرتی ہو۔ آپ بے وقوف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ
نہ تو کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ تکلیف دے سکتے ہیں۔ ایکسکیوز می، مجھے مریم بلا رہی ہے۔ وہ کترا کر نکل گئی۔ زریاب کو کسی اور نے متوجہ کر لیا تھا۔ سارے فنکشن میں وہ چپ چپ ہی رہی تھی۔ پارٹی کے اختتام پر جب سب لوگ رخصت ہو رہے تھے اور رخصت ہونے والوں میں آخری مہمان بھی وہی تھے، رومیہ نے شکوہ کیا، تم نے مجھے گفٹ ہی نہیں دیا۔ گفٹ تو تمہاری پسند اور مرضی کا ہونا چاہیے، یوں ہی کیسے لے آتا؟ زریاب نے جواب دیا۔ دیکھ لو، رومیہ کوئی ایسی ویسی چیز پسند نہیں کرتی، اس کی ماما نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے کرنی بھی نہیں چاہیے۔ زریاب نے ایک بھرپور نگاہ رومیہ پر ڈالی۔ وہ ناز سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بھی بڑی عجیب سی ہوتی، سرگوشی کرتی، اپنی طرف کھینچتی، کچھ دعوت دیتی ہوئی۔ اور مجھے کیا آپ نے اتنا ہی کنگال سمجھ رکھا ہے کہ رومیہ کو اس کی پسند کا گفٹ بھی نہ دلا سکوں؟ تو پھر کسی دن مجھے ڈنر پر لے چلو بس۔ نہ جانے زریاب کیوں اتنا فری ہو رہا تھا۔ یہ اس کی فطرت تھی نہ عادت۔ نجمہ اور سائرہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ فی الحال بس، رومیہ کھلکھلائی۔ گاڑی کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تھا۔ سب کے ساتھ ساتھ زریاب نے بھی پلٹ کر دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ منہ پھلائے گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ تم نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے زریاب بھائی کی بے عزتی کر دی۔ فضا کو اب تک اس کی جرت پر حیرت ہو رہی تھی۔ اپنی ناک سے پھسلتی اینک کو واپس جماتے ہوئے وہ بار بار یہ جملہ دہرا رہی تھی۔ بہت اچھا کیا، وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ کس نے کہا تھا اتنے سارے لوگوں کے سامنے میرا بازو کھینچے؟ اور وہ تمہاری محبت؟ مریم نے انڈے پھینکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ چھٹی کا دن تھا، سو ناشتہ وہی بنا رہی تھی۔ محبت کا مطلب یہ تو نہیں کہ عزت نفس بھی داؤ پر لگا دی جائے۔ ویری گڈ، مریم نے سراہا۔ مگر تم اتنی نیرو مائنڈڈ لگتی تو نہیں۔ اپنی فلموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا، ہیرو نے ذرا سا جھٹکا دیا نہیں اور ہیروئن صاحبہ لڑکھڑا کر سینے سے لگی نہیں۔ اب دکھایا یہ جاتا ہے کہ یہ اتفاقی حرکت ہے، مگر لگتا یوں ہے کہ برسوں کی حسرت تھی کہ کئی لمحوں تک محترمہ کو پیچھے ہٹنے کو خیال بھی نہیں آتا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اندر کو بھاگتی ہیں۔ اور تم؟ فضا نے افسوس سے سر ہلایا۔ محبت ایک بے اختیار جذبہ سہی کہیں بھی ہو سکتی ہے اور کسی سے بھی، مگر اس کے بعد ایک مرحلوں پر اپنے جذبوں پر بند تو باندھا جا سکتا ہے، نہ کہ اسے حاصل کرنے کے لیے شطر بے مہار ہو جائیں، گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، مرد کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، اشارے کنائے میں دعوت دینے والی اور اپنی طرف بڑھنے والی عورت کو نچلے درجے کی عورت ہی سمجھتا ہے۔ رومیہ کی طرح، فضا نے کہا۔ ہمیں رومیہ کے لیے اتنے غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، وہ صرف بولڈ ہے، شابی نے احتجاج کیا۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ اس کی اس بولڈنس کو پورے خاندان میں کہیں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ پہلے جنید کی طرف مائل تھی، بھلے وہ صرف دوستی ہو، مگر ہم جن حد و قیود میں پرورش پاتے ہیں وہاں اس دوستی کو بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اور تم نے دیکھا نہیں، جنید نے کبھی اسے لفٹ نہیں کروائی، اور نہ وہ رومیہ کے ہمارے ساتھ تعلقات کو پسند کرتا ہے۔ اس مغرور حسینہ کے ساتھ دوستی کرنے کا ہمیں بھی کوئی شوق نہیں، لیکن الزام صرف رومیہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور دیکھا تھا پورے 2 منٹ 10 سیکنڈ تک زریاب نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ شابی جل کر بولی، اچھا تو تمہارے غصے کی وجہ یہ تھی؟ مریم مسکرائی۔ تو نہیں آنا چاہیے تھا؟ رومیہ کو مبارکباد نہیں دی، اس نے نقل اتاری۔ وہ محترمہ بھی یوں اٹھلا اٹھلا کر باتیں کر رہی تھی جیسے دنیا کی واحد ڈاکٹر ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں اسے میڈیکل میں ایڈمیشن اس کے پاپا کی سفارش سے ملا تھا۔ وہ جھنجھلا کر ماچس اٹھا کر پلٹی، دوسرے پل ہاتھ میں پکڑی ماچس زمین پر جا پڑی تھی۔ ساری اکڑفو رخصت ہو گئی شرمندگی کے گہرے سمندر میں غوطہ کھاتے ہوئے۔ اس میں ڈوب مرنے کو دل بھی چاہا۔ کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟
زریاب واحد بندہ تھا جو چھٹی کے دن بھی ناشتہ وقت پر کرتا تھا۔ اس کی آواز پر باقی دونوں بھی پلٹیں۔ ناشتہ بس ابھی تیار ہو جائے گا۔ مریم نے تیزی سے ہاتھ چلائے۔ فضا فریج سے جیم وغیرہ نکالنے لگی۔ وہ ابھی تک گری ہوئی ماچس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اٹھا لیں اب، زریاب نے کہا۔ وہ بت بنی یہی سوچتی رہی کہ کس جملے پر زریاب کی آمد ہوئی اور اس جملے سے پہلے کتنے جملے گزر چکے تھے۔ پارٹی میں تمہارا ہاتھ پکڑنا ایک بالکل غیر ارادی حرکت تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارا ہاتھ تھامنے کا۔ بے عزتی ہوئی تھی یا دکھ؟ اب آنکھیں لبابب بھر آئیں۔ یہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ زریاب کے جانے کے بعد وہ چیخی۔ آہستہ بولو، مریم نے فضا کو ناشتے کی ٹرے دے کر دوڑایا۔ میرا ہاتھ تھامنے کا کوئی شوق نہیں، میں بھی مری نہیں جا رہی۔ جائے تھام لے اس رومیا کا ہاتھ۔ وہ تنفن کرتی کچن سے غائب ہو گئی۔ مریم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم کیوں سر پکڑے بیٹھی ہو؟ فضا نے حیرت سے پوچھا۔ اور یہ محترمہ کہاں ہے؟ رو رہی ہوں گی اپنے کمرے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مریم، زریاب اور شابی کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ فضا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ کون جانے، ایک مشرق ہے دوسرا مغرب اور درمیان میں رومیا۔ وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔